اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نماز قبول نہیں کرتا۔ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اپنے دل کے کانوں سے یہ پورا واقعہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ 5 بدبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور اپنی فیملی کو تنگ کرتا ہے، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوتی تو اس شخص کی دعا بھی قبول ہوتی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی عمل قبول ہوتا ہوگا۔ آیات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی کو غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر روزانہ مارتا تھا اور گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا تھا، بیوی کو ذلیل کرتا تھا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی۔ اس آدمی نے اپنی بیوی پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہوا تھا۔ اچانک باہر سے ایک بزرگ اللہ والے گزرے۔ اللہ والے بزرگ نے اس آدمی سے کہا کہ تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے، اس پر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ حضور، جب سے میں اس بدبخت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت آ گئی ہے اور میں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوں کہ صبح کا کھاتا ہوں تو شام کا کچھ نہیں ہوتا اور جب شام کا کھاتا ہوں تو صبح کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا۔ والے بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتاتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی پریشانی دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس شخص کی پڑھی ہوئی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان روزی میں برکت ہو، رزق کی تنگی نہ ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو اور اپنی بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو۔ دوسرا وہ شخص جو شراب پیتا ہے، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس شخص کی پڑھی ہوئی نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ شراب پینے سے توبہ نہیں کرتا اور شراب پینا چھوڑ نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ایک سود خور انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ شراب کے نشے میں ایک دن وہ شراب خانے سے نیچے اتر رہا تھا، جیسے ہی اس نے زمین پر قدم رکھا تو وہ فوت ہو گیا۔ جب اس کے بیٹے کو معلوم ہوا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ایک دن اچانک اس کے بیٹے کو خواب میں اپنے باپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ دوزخ میں ہے، تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا آپ یہاں پر کیسے آئے؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ میں تو سیڑھی اترنے کے لیے نیچے آ رہا تھا، زمین پر گرنے کی بجائے
جہنم میں چلا گیا ہوں۔ جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ جو اپنے والدین کو ستاتا ہے اور ان کو طرح طرح کی پریشانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ جس آدمی کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں اس کے اوپر تو اللہ کی ناراضگی ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ چوتھا وہ شخص جو سود کھاتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں وہ شخص جو اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی اور قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کہیں یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ اگر آپ کے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ میں آخر میں نماز کا ایک اہم سبق دے کر اجازت چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ حضور آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر عصر کی نماز پڑھی ہے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی جب ہر وقت اللہ کا کلام تمہاری زبان پہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سناؤ کیا ہے؟ کہا، جی سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا، وہ کیسے؟ فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اذان ہماری آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز ہماری آخری نماز ہو سکتا ہے تیرا رب آخری بار تجھے بلا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔